السلام علیکم ویورز، اقرار الحسن جو کہ پاکستان کے مایہ ناز فلاحی اور سماجی کارکن ہیں، ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے ہیں پاکستانی معاشرے کو مختلف قسم کے بحرانوں سے نکالنے کے لیے۔ ابھی انہوں نے ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور اسی کے بدلے پورا پاکستان اقرار کی آواز بن گیا ہے۔ اقرار الحسن کو بے شمار ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے بڑا اہم کام کیا اور سندھ گورنمنٹ کو آئینہ دکھانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ تمام تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، لیکن آپ سے گزارش ہے ان تک پہنچنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سیاست، شوبز اور کھیل سے جڑی تمام خبریں سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس۔ جی ہاں، پورا پاکستان اقرار کی آواز بن گیا۔ اقرار الحسن کی سعید غنی کو دی گئی دھمکی نے کام کر دکھایا اور سندھ میں راتوں رات کام بھی شروع ہو گیا۔ اقرار الحسن نے گزشتہ روز سندھ گورنمنٹ کے وزیر تعلیم سعید غنی کو چیلنج کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور میں ان کو دکھاؤں گا کہ سندھ کے اسکولوں اور کالجوں میں گدھے باندھے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی شرمناک بات ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ سعید غنی کے لیے بھی۔ ان سے ایسی ہرگز امید نہیں کی جا رہی تھی کیونکہ وہ ایک سینئر رہنما ہیں، لیکن وزیر تعلیم ہونے کا انہوں نے ہمیں ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنے اسکول اور کالجز پر کوئی توجہ نہیں دی۔ گزشتہ روز یہ چیلنج تب کھل کے سامنے آیا جب سعید غنی نے ARY نیوز کے خلاف منفی پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے۔ اقرار الحسن نے ہی جواب دیا، جو کہ ARY کے اینکر پرسن ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ سعید صاحب آپ بہت مرد میدان بنتے ہیں، آپ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ہی کے حلقہ انتخاب کے لوگ پینے کے صاف پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور دوسرا بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے حلقہ انتخاب میں اسکولوں اور کالجوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں اور گدھوں کے ریوڑ وہاں پر بندھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، ابھی موبائل نکالتی ہیں، یعنی ابھی گاڑی نکالتا ہوں میں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور اگر یہ بات سچ نکلی، آپ سیاست چھوڑیں گے اور میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ یہ تمام الفاظ تھے سماجی کارکن اقرار الحسن کے۔ اس کے جواب میں سعید غنی نے مرے ہوئے انسان کی طرح مردانگی اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اگر ایسا ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے سیاست نہیں چھوڑی۔ حالانکہ اسکولوں سے گدھے نکلوانے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں اور یہ بات انتہائی اہم ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اتنی دیر سے اس پر کوئی بھی کام کرنا شروع نہیں کیا تھا اور نہ ہی سعید غنی کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنی وزارت، یعنی وزیر تعلیم ہے وہ، تو اپنی وزارت کا مثبت استعمال کریں۔ وزیر تعلیم ہیں تو ان کو اپنی وزارت کا استعمال تعلیم کی اہمیت اور تعلیم کے فروغ کے لیے کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تمام دوسرے ایشوز میں اپنے ٹانگیں اڑاتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں خبر کہ ان کی اپنی وزارت کی وجہ سے، اپنی وزارت کی منفی باتوں کی وجہ سے سندھ کا تعلیمی نظام بالکل ڈوب چکا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں، اقرار الحسن کی آواز کے نتیجے میں ہی سندھ میں راتوں رات اسکولوں سے گدھے نکالنے کا عمل شروع ہو گیا اور اس کا سہرا جو ہے وہ اقرار الحسن کے سر بندھا جاتا ہے۔